چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو، لیکن اے انسانوں تم ان کی زبان سمجھ نہیں پاتے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کے گیت پڑھتے تھے جو اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے تھے، تو اس وقت پرندے ان کے ساتھ نغمہ سرا ہو جاتے تھے۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، وہی داؤد جس کو ڈیوڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بائبل میں، جن کے چیپٹرز موجود ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی ڈیوڈ داؤد جس وقت اللہ کی کتاب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی نغمہ سرا ہو جاتے تھے، پرندے ان کے ساتھ چہچہانے لگتے تھے، ایک سما بن جاتا تھا، ایک سما بن جاتا تھا۔ تو خداوند قدوس نے اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، حقائق کو بتایا ہے، اور یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانہ جس قدر آگے بڑھتا چلا جائے گا، غیب کی باتیں بہت سی کھلتی چلی جائیں گی اور اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم لوگ پڑھتے تھے حدیثوں میں کہ جنت میں بیٹھنے والے ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر جو دوسرے جنتی ہوں گے ان کو دیکھیں گے اور ان سے بات کریں گے، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہوگی ان کو کسی چیز کی۔ اللہ نے اس کے چھوٹے چھوٹے نمونے دنیا میں دکھانے شروع کر دیے کہ ہزاروں میل کی دوری پر ہم بیٹھے ہیں، فوٹو دیکھ رہے ہیں، دور والوں کا بات کر رہے ہیں ان سے۔ اس سے پہلے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اگر 100 سال پہلے لوگوں سے کہا جاتا کہ پورا مکان اور پورا محلہ فضا میں اڑنے لگے گا اور تم لوگ وہیں بیٹھو گے، کھاؤ گے، پیو گے، تو لوگ کہتے کہ تم جن اور بھوت پریت کی باتیں کرتے ہو یا جادو کی بات کرتے ہو۔ لیکن آج پورا محلہ ہوائی جہاز کی شکل میں فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ جو باتیں اللہ نے فرمایا وَالطَّيْرَ صَافَّاتٍ، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فضا میں تیرنے اور اڑنے کی صلاحیت دی ہے کہ وہ بیلنس رہتے ہیں اور فضا اور ہوا کو چیرتے ہوئے اڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ویسے ہی پلین بنائے گئے کہ ان کا بھی کام یہی ہے کہ فضا کو چیرتے ہوئے ہوا کے دوش پر اس طرح اڑتے بھاگتے ہیں جیسے سمندر کے سینے پر کشتیاں اور جہاز رواں دواں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے خشکی کو بنایا تو اس کو بھی اس قابل بنایا، سمندر بنایا تو اسے بھی اس قابل بنایا، ہوا بنائی تو اسے بھی اس قابل بنایا کہ انسانوں کی سواری کے انتظامات ہوں۔ اور یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی کہ جہاز ہوں گے، ریلیں ہوں گی، بسیں ہوں گی، طرح طرح کی گاڑیاں ہوں گی۔ ذرا پڑھیے سورۃ النحل، سورۃ النحل میں دیکھیے پہلے ہی صفحے پہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا گیا اس وقت کہ اللہ نے گھوڑے دیے، خچر دیے، گدھے دیے، تم ان پر سواری کرتے ہو، اور آئندہ اللہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی تمہیں نہیں معلوم۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ابھی تو تم لوگ سمجھ رہے بس گھوڑے پہ سوار ہونا، آئندہ بیل گاڑی ہوگی، پھر وہ دور آئے گا کہ لوگ اسکوٹر پہ دوڑیں گے، گاڑیوں پہ چلیں گے، جہازوں پہ اڑیں گے۔ کیونکہ ان چیزوں کے نام بھی اس وقت تصور میں نہیں آ سکتے تھے، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے بس اور گاڑی اور ریل کا نام نہیں لیا، لیکن یہ فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ابھی تو گھوڑے، خچر، اونٹ وغیرہ دیے گئے، پھر اللہ پیدا کرے گا ایسی ایسی چیزوں کو، انسانوں کی رہنمائی کرے گا کہ تم انہیں آج سوچ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ یہی بات دوسرے انداز سے فرمائی گئی کہ سائنسی دریافتیں ایسی ایسی ہوں گی کہ لگے گا کہ جادو ہو رہا ہے، کمپیوٹرائز ایج ایسی آئے گی اور واقعات اس طرح پیش آئیں گے کہ انسان ہکا بکا ہو جائے گا۔ فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم دکھائیں گے انسانوں کو اپنی نشانیاں، فضا میں بھی دکھائیں گے، خود انسان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ انسان کے لیے یہ بات کھل کے آ جائے گی کہ اللہ برحق ہے۔ یعنی اللہ کا برحق ہونا یہ محض ایک مذہبی بات نہیں رہے گی کہ لوگ یوں سمجھائیں، بلکہ لوگ مشاہدہ کریں گے ایسی ایسی باتوں کا، قدرت الہی کے ایسے نظارے ہوں گے کہ ایمان کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔
حالات ایسے پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اور دجال کا جہاں حدیثوں میں ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی جو تبدیلیاں بیان کی گئی ہیں اور مصنوعی بارش کا تذکرہ، مصنوعی پیداوار کا تذکرہ جو فرمایا گیا ہے، ایسا منطبق ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جیسے نبوت کی نگاہیں مستقبل کے پردے چاک کر کے حقیقتوں کو دیکھ کر بیان کرتی چلی جا رہی ہیں. لہذا جتنا دور آگے بڑھتا چلا جائے گا، ایمان آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ایمان کے اسباب امریکہ اور یورپ میں زیادہ ہیں ایشیا کے مقابلے میں. ایشیا اور افریقہ میں جتنا زیادہ دیہاتی پن، جتنا زیادہ دوری ہے، اسباب ایمان کے کم ہیں. یہاں اسباب زیادہ ہیں لیکن شیطانی حرکتیں بھی زیادہ ہیں. جس کے پاس مال ہوتا ہے چوری اسی کے گھر میں ہوتی ہے. جھوپڑے میں جو فقیر رہتا ہے اس کا کیا چورایا جائے گا؟ کوئی کیا لے جائے گا؟ ٹاٹ لے جائے گا، لنگی لے جائے گا، اس کی کیا چیز لے جائے گا؟ لیکن آپ کے گھر میں جو ڈالر چھپے رکھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اس کو چرانے کے لیے ضرور کوشش ہوگی. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ صاحب وہاں پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں دین کا زیادہ انتظام ہے. جی نہیں، امریکہ میں دین کا زیادہ انتظام ہے. یہاں دین زیادہ پھیلے گا، یہاں دین زیادہ غالب آئے گا، یہاں قوت سے ظاہر ہوگا، اس کے آثار نمایاں ہیں بالکل. لیکن جو پشتینی مسلمان ہیں شاید یہ لوگ ردی کی ٹوکری والے بن رہے ہیں. جن کے باپ دادا مسلمان تھے شاید اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں پھینک، ہم لوگ بیکار ہیں، ہم سے کام ہوگا نہیں. تو اللہ نئے نئے لوگوں کو توفیق دے گا اور نو مسلموں کے ذریعے سے وہ کام ہوں گے جن کو ایشیا کے لوگ سوچ نہیں سکتے. اللہ ان سے وہ کام لے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور لے رہا ہے اور لیتا رہے گا. اس لیے کہ خدا کا کام رکنے والا نہیں، وہ تو سب ہوگا جس کو کہا جا چکا ہے. میں اس موضوع کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. بڑی تفصیلات بیان کی گئی ہیں احادیث نبویہ میں، آئندہ کیا کیا ہوگا، کس کس طرح ہوگا، کن اسباب سے ہوگا، بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. اور ببلیکل لٹریچر میں بھی بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں. بہت سی چیزیں تو کامن ہیں قرآن میں اور اس میں، اور دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. ادھر کی پیشین گوئی بھی پوری ہو رہی ہے بہت سی، ادھر کی پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہے کہ جو چیز نبی کے منہ سے نکلی ہے وہ تو سچ ہے. اب اگر وہ محفوظ ہے کسی بھی کتاب میں تو وہ ہوگی، اور اگر نبی کے علاوہ کسی اور نے تکے بازی کی ہے، یعنی ایسے ہی اندازے لگائے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو. اس لیے اس مستقبل پر نگاہ رکھیے جو مستقبل ظاہر ہونے والا ہے، اور جس مستقبل کے لیے ہم کو معمار بننا ہے، ہم کو تعمیر کرنا ہے، کام انجام دینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے خدمت گاروں میں ہمیں شمار فرما لے. ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کی جوتیوں کی مٹی کا سرما لگانے کے لیے کہ ہم تو اس قابل ہیں کہ حضور کی جوتیوں کے کنارے کہیں بٹھا دیے جائیں. ان کی محبت ہی ہماری عزت ہے، ہماری آبرو اس سے جڑی ہوئی ہے، ہماری ترقی اس سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے ہم کو اپنی جان، اپنا مال، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت حب رسول اور حب خدا کے کاموں میں لگا دینا ہے، اور اپنے کو قربان کر کے پھر جب موت آئے گی تو علامہ اقبال کے الفاظ میں نشان مرد مومن باتو گویا چمر گایت تبسم بر لب اوس. کہ مومن مرد کی نشانی بتاؤں، اس کی موت جب آتی ہے تو لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث بیان کی کہ مومن اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ سے ملنے کی محبت ہوتی. اور اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، جنت کا کپڑا لے کر جاؤ، اور اس بندے کی عزت کے ساتھ روح لو، اس کا اکرام کرنا. تو بڑے اکرام کے ساتھ فرشتے نورانی حسین چہروں والے آتے ہیں، اور پھر اس مومن کی روح کو اس طرح لیتے ہیں جیسے اعلیٰ ترین مہمان کا استقبال ہو رہا ہو اور سلامی دی جاتی ہے. اس طرح سے اس کی روح اوپر جاتی ہے. تو ظاہر ہے جب وہ ان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو بے تاب ہو جاتا ہے، کیسے ان سے ملے اور کیسے اس عالم ملکوت میں منتقل ہو اور بارگاہ الہی میں کیسے اس کی حاضری ہو. اس کے لیے اس کی روح پھڑپھڑاتی ہے.